بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث السكنى وتوابعها، وكان الأولى عقد الباب للعمرة لأنها أعم موضوعا كما فعل في الدروس. الثالث کتاب عطیہ کے چار عناوین میں سے تیسرا. عطیہ کے چار اقسام یا چار عناوین تھا، ان میں سے پہلا صدقہ، دوسرا ہبہ، تیسرا سکنا ہے. تو سکنا کا مطلب ہے کسی شخص کو کچھ مدت کے لیے یا اس کی عمر کے لیے یا بغیر قید کے اپنے گھر سے استفادہ کرنے کی اجازت دینا یا اپنے گھر میں بٹھانا. گھر تو اس کو نہیں دینا ہے، بلکہ گھر میں سکونت کا فائدہ اٹھانے کا اختیار دے، اس کو سکنا کہتے ہیں. تو سکنا استعمال اور اطلاق کے لحاظ سے عمرہ و رقبہ سے عام ہے. عمرہ کا مطلب ہے اسی سکونت کو مالک مکان اور بیٹھنے والے شخص میں سے کسی کی عمر کے ساتھ قید کرے تو عمرہ کہلائے گا. سکنا بھی ہے، عمرہ بھی ہے. اگر گھر میں سکونت کی مدت معین کرے 10 سال 20 سال کے لیے تو اس کو رقبہ کہلائے گا، یعنی سکنا بھی ہے، رقبہ بھی ہے. اور سکنا عمر اور مدت کے بغیر مدت معینہ کے بھی ہو سکتا ہے. تو اس اعتبار سے سکنا عمرہ اور رقبہ سے استعمال اور اطلاق کے لحاظ سے عام ہوگا. اما موضوع کے لحاظ سے عمرہ اور رقبہ سکنا سے اعم ہے. مطلب یہ ہے کہ سکنا موضوع کے لحاظ سے فقط مکان اور گھر سے مربوط ہے، باقی چیزوں میں سکنا صدق نہیں آئے گا. عمرہ اور رقبہ گھر کے علاوہ دوسری چیزوں میں بھی صدق آتا ہے. اگر آپ نے کوئی اور چیز زمین یا کوئی اور چیز برتن وغیرہ کچھ مدت کے لیے کسی کو فائدہ اٹھانے کے لیے دے دے تو اس کو رقبہ کہیں گے، لیکن سکنا نہیں کہہ سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ نے گھر کے علاوہ کسی اور چیز کو عمر اور زندگی کے قید کے ساتھ کسی کے حوالے کیا تو اس کو عمرہ کہیں گے، اما سکنا نہیں کہہ سکتے ہیں. بس شہید ثانی مصنف پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں بہتر تو یہ تھا کہ عنوان اصلی کو عمرہ قرار دے یا رقبہ قرار دے اور سکنا کو عمرہ کا تابع بنا دے، یہ بہتر تھا. حالانکہ مصنف نے الٹا کیا ہے، سکنا کو اصل بنا دیا اور عمرہ و رقبہ کو اس کا شاخ بنا دیا، اس کا فرع بنا دیا ہے، اور یہ بہتر نہیں ہوا. فرماتے ہیں سکنا عقد ہے، اور عقد میں جیسا کہ بار بار بتایا ایجاب کی ضرورت ہے، قبول کی ضرورت ہے اور قبض کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ سکنا اگر عمرہ اور رقبہ کی شکل میں ہو تو عقد لازم ہوگا. عقد لازم میں اقباض بھی شرط ہے، قبضہ بھی شرط ہے. اگر سکنا بغیر مدت کے کوئی ٹائم مدت کے معین کیے بغیر رکھا ہو تو وہ تو عقد جائز ہے. تو اس میں قبضہ کرنا شرط تو نہیں ہے، اما قبضہ کرنا اس سے فائدہ اٹھانے کا سبب ہوگا. بس اسی وجہ سے مصنف نے قبضے کے اندر کوئی تفصیل نہیں دیا. بطور مطلق قبضے کو شرط مانا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ قبضے کے بغیر فائدہ اٹھانا یا اس پر اس عقد پر اثر مرتب ہونا صحیح نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. اگر عقد لازم کی شکل میں ہو، مدت معین ہو یا عمر معین ہو، وہاں تو قبضہ شرط ہے، قبضے کے بغیر عقد ہی باطل ہے، صحیح نہیں ہے. اما اگر سکنا عقد جائز کی حالت میں ہو تو اس صورت میں کہتے ہیں قبضہ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے، ورنہ قبضہ اس کی صحت کے لیے شرط نہیں ہے. بات ختم ہو گئی. اس کے بعد شہید فرماتے ہیں مصنف نے قصد قربت کی شرط ہونے کے بارے میں یہاں لمحہ میں کچھ نہیں فرمایا. سکنا میں قصد قربت شرط ہے یا نہیں، تو مصنف کے اطلاق رکھنے سے پتہ چلتا ہے مصنف کی نظر میں قصد قربت شرط نہیں ہے. جیسا کہ کتاب دروس میں واضح طور پر کہا، قصد قربت سکنا میں شرط نہیں ہے.
لیکن ثواب حاصل کرنا مقصد ہو تو قصد قربت کرنا پڑے گا، یعنی ثواب کا حصول قصد قربت پر موقوف ہے۔ پس اگر سکنا کو انسان نے کسی خاص مدت کے ساتھ معین کیا تو سکنا اور رقبات دونوں کہلائے گا۔ اگر کسی کی عمر کے ساتھ مربوط کیا تو سکنا اور عمرات دونوں صدق آئے گا۔ پس اس میں سکنا کی 3 حالت ہو گئی ہے، ان میں سے 2 حالت میں، یعنی سکنا اگر عمرہ اور رقبہ کی شکل میں ہو تو سکنا عقد لازم ہوگا، اور ان مالک مکان اور مکان سے فائدہ اٹھانے والا ساکن و مسکن، یہ یہاں تعبیر لائے ہے، مسکن یعنی گھر میں بٹھانے والا مالک مکان اور ساکن میں سے کوئی مر جائے تو عقد سکنا باطل نہیں ہوگا، چونکہ عقد لازم کا نتیجہ یہ ہے کہ طرفین میں سے ایک کے مرنے سے باطل نہیں ہوتا ہے۔ اگر سکنا عقد جائز کی حالت میں ہو، یعنی کوئی مدت معین نہیں ہو یا کوئی عمر کی قید نہ ہو، تو یہ عقد جائز ہے۔ عقد جائز کا طریقہ یہ ہے کہ طرفین میں سے کوئی مر جائے تو عقد باطل ہوگا۔ یہ یہاں تک خلاصہ ہو گیا۔ اس کے بعد وَكُلَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ صَحَّ إِعْمَارُهُ وَإِرْقَابُهُ۔ عمرہ و رقبہ کا معیار بتاتے ہیں، جیسے کہ پہلے بتایا عمرہ و رقبہ موضوع کے لحاظ سے عام ہے، تو مکان میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی عمرہ و رقبہ کرنا جائز ہے۔ تو اس کا معیار کیا ہے؟ تو شہید نے فرمایا معیار یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا وقف کرنا درست ہو، یعنی وہ چیز باقی رہے اور اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے، تو ہر وہ چیز جو وقف کرنا درست ہو تو اس کو عمرہ کرنا بھی درست ہے اور رقبہ کی شکل میں بھی صحیح ہے۔ آخری مسئلہ سکنا کے بارے میں فرماتے ہیں، اگر کسی نے کسی کے لیے سکنا گھر میں بیٹھنے کا جو عقد ہے وہ انجام دیا، عقد سکنا انجام دیا، تو وہ بیٹھنے والا کس حد تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، یہ سوال۔ تو عادتاً اس مکان سے جس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طریقے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ بطور مثال خود بھی اس مکان میں رہ سکتا ہے، اپنے زوجہ، اپنے بچوں کو، اپنے خادم، اپنے نوکر کو، اپنے مہمانوں کو اس گھر میں بٹھا سکتے ہیں، اور اگر حیوانات کے لیے جگہ بنایا ہو تو اپنے حیوان اور جانوروں کو بھی وہاں گھر میں بٹھا سکتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ باقی جو تصرفات ہیں وہ جائز نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس گھر کو کرائے پہ دینا یا کسی کو عاریہ پہ دینا یا کسی اجنبی کو بٹھانا جائز نہیں ہوگا، یہ عادت سے ہٹ کر ہے، مگر ان کی مسکن کی طرف سے اجازت ہو، مسکن یعنی مالک مکان کی طرف سے اجازت ہو تو عاریہ پہ دینا، کرائے پہ دینا جائز ہے۔ بس یہ سکنا کی گفتگو یہاں تک مکمل ہے۔ اس طرح یہاں تک عبارت پڑھ لیں گے، اس کے بعد تحبیس کا مسئلہ الگ ہے، اس کو الگ بتانا پڑے گا۔ الثالث السکنا وتوابعها، عطیہ کے اقسام میں سے تیسرا سکنا اور اس کے توابع ہیں۔ توابع کیا ہے؟ عمرہ و رقبہ ہے۔ وَكَانَ الْأَوْلَى عَقْدُ الْبَابِ لِلْعُمْرَةِ، شہید ثانی فرماتے ہیں بہتر یہ تھا کہ اس باب کو عمرہ کے لیے منعقد کرے، یعنی الثالث العمرہ کا ہے تو بہتر تھا، لِأَنَّهَا عَامٌ مَوْضُوعًا، کیونکہ عمرہ سکنا سے موضوع کے لحاظ سے عام ہے، کما فعل فی الدروس، جس طرح مصنف نے کتاب الدروس میں عمرہ کو عنوان بنا دیا ہے اور سکنا تابع عمرہ قرار دیا، تو یہ تو اچھا تھا، یہاں پہ ایسا نہیں کیا۔ اور عام میں موضوع ہونے کی وضاحت جیسا کہ میں نے خلاصے میں کر لیا، اور مصنف کی عبارت میں بھی آنے والی ہے، نیچے عبارت میں آتی ہے کہ عمرہ سکنا سے موضوع کے لحاظ سے عام ہے، اور کیوں کس وجہ سے ہے اس کی وضاحت بھی تفصیلاً آنے والی ہے۔ وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ، اور سکنا میں ایجاب اور قبول کی ضرورت ہے، ضروری ہے ایجاب بھی ہو قبول بھی ہو، كَغَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ، جس طرح سکنا کے علاوہ باقی عقود میں ایجاب و قبول دونوں کی ضرورت ہے۔ وَقَبْضٍ، اور قبضے کی بھی ضرورت ہے، عَلَى تَقْدِيرِ لُزُومِهَا، اگر سکنا لازم ہو، سکنا لازم ہونے کے فرض پر قبضہ بھی لازم ہے۔ اما لو كانت جائزة كالمطلقة، اگر سکنا
عقد جائز ہو، جس طرح سکنا مطلقہ جس میں عمرہ اور رقبہ کی شکل میں نہ ہو، تو کان الاقباض شرطا فی جواز التسلط علی الانتفاع، تو اس صورت میں قبضہ اور اقباض شرط صحت نہیں ہے، بلکہ قبضہ دینا شرط ہے فی جواز التسلط علی الانتفاع، اس سے فائدہ اٹھانے پر مسلط ہونے کے لیے شرط ہے۔ جب انسان فائدہ اٹھانا چاہے تو تصرف کرنا پڑے گا، قبضہ کرنا پڑے گا۔ وَلَمَّا كَانَتِ الْفَائِدَةُ بِدُونِهِ مُنْتَفِيَةً، اور جب کہ فائدہ قبضے کے بغیر منتفی ہے، اس لیے اطلق اشتراطہ فیہا، مصنف نے سکنا میں قبضے کی شرط کو مطلق رکھا، یعنی مصنف نے بطور مطلق سکنا لازم ہو یا جائز ہو ہر صورت میں قبضہ شرط رکھا۔ اس کی وجہ یہی ہے چونکہ قبضے کے بغیر فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے۔ وَيُبْهَمُ مِنْ إِطْلَاقِهِ عَدَمُ اشْتِرَاطِ التَّقَرُّبِ، اور مصنف کے اطلاق سے واضح ہوتا ہے کہ قصد قربت سکنا میں شرط نہیں ہے۔ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوس، اور اس شرط نہ ہونے کی وضاحت مصنف نے کتاب دروس میں کر لی ہے۔ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ، بعض کہتے ہیں نہیں سکنا میں قصد قربت شرط ہے۔ وَالْأَوَّلُ أَقْوَى، شہید فرماتے ہیں پہلا قول بہتر ہے، یعنی قصد قربت شرط نہ ہونا۔ نعم حصول الثواب متوقف علی نیتہ، ہاں ثواب کا حاصل ہونا نیت قربت پر موقوف ہے، اگر نیت نہ کرے، قصد قربت نہ کرے تو ثواب نہیں ملے گا۔ فَإِنْ أُقِّتَتْ بِعَمَدٍ مَضْبُوطٍ أَوْ عُمْرِ أَحَدِهِمَا لَزِمَتْ، اگر سکنا کو موقت قید لگائے، فَإِنْ أُقِّتَتْ یعنی اگر سکنا کے لیے وقت معین کرے، بِعَمَدٍ مضبوطٍ مضبوط مدت کے ساتھ، معین مدت کے ساتھ، او عمر احدہما یا ان میں سے ایک کے عمر کے ساتھ، ایک سے مراد مسکن و ساکن یعنی مکان میں بٹھانے والا اور بیٹھنے والا، دونوں میں سے کسی کی عمر اور زندگی کے ساتھ قید لگائے تو لازمت تلک المدہ، اس مدت تک، وما دام العمر باقیاً، اور جب تک وما دام العمر باقیاً، جب تک زندگی باقی ہے اس وقت تک سکنا عقد لازم ہوگا۔ وَإِلَّا تُوقِّتَ بِعَمَدٍ وَلَا عُمْرِ أَحَدِهِمَا جَازَ الرُّجُوعُ فِيهَا، اگر سکنا کسی مدت کے ساتھ موقت نہ کیا ہو یا ساکن و مسکن میں سے کسی کی عمر کے ساتھ قید نہ لگایا ہو تو جَازَ الرُّجُوعُ فِيهَا، اس سکنا میں رجوع جائز ہے، متى شاء، جب بھی چاہے، یعنی یہاں پہ سکنا عقد جائز کہلائے گا۔ وَإِن مَاتَ أَحَدُهُمَا مَعَ الْإِطْلَاقِ بَطَلَتْ، اگر ساکن و مسکن میں سے ایک مر جائے، مع الاطلاق، اطلاق کے ساتھ، اطلاق کی صورت میں، یعنی سکنا عقد جائز والی صورت میں ساکن و مسکن میں سے ایک مر جائے تو بطلت، سکنا باطل ہوگا۔ وَإِن لَمْ يَرْجِعْ، اگرچہ وہ رجوع نہ کرے، فقط مرتے ہی باطل ہوگا۔ کما هو شأن العقود الجائزة، جس طرح عقود جائزہ کی حالت یہی ہے، عقد جائز کا طریقہ یہ ہے کہ ایک طرف دنیا سے چلا جائے تو عقد باطل ہوتا ہے، بخلاف الاولین، اما پہلی دو صورت کے برخلاف ہے۔ پہلی دو صورت یعنی اگر سکنا کو عمرہ اور رقبہ کی شکل میں رکھے ہے تو عقد لازم ہے، طرفین میں سے ایک کے مرنے سے باطل نہیں ہوگا۔ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا یعنی سکنا بالعمرہ، اور سکنا سے عمرہ کے ذریعے سے تعبیر کی جاتی ہے، ان قرنت بعمر احدہما، اگر سکنا کو دو افراد میں سے ایک کی عمر کے ساتھ قید لگائے، یعنی مالک مکان کی زندگی قید لگا دے، جب تک میں زندہ ہوں تم میرے مکان میں بیٹھو، اس طرح کا ہے، یا ساکن جو مکان میں بیٹھنے والا ہے اس کی عمر کے ساتھ قید لگائے تو سکنا عمرہ کی شکل میں انجام ہوگا۔ والرقبہ، اور سکنا رقبہ بن جائے گا، یا سکنا سے رقبہ سے تعبیر کی جائے گی، ان قرنت بمدت، اگر خاص مدت کے ساتھ مقرون ہو، مثال کے طور پر 20 سال، 10 سال، 30 سال کے لیے ہو۔ وَيَفْتَرِقَانِ عَنْهَا بِوُقُوعِهِمَا عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى، اور عمرہ اور رقبہ دونوں سکنا سے جدا ہے، یہ دونوں الگ ہوتے ہیں، بِوُقُوعِهِمَا عَلَى مَا لَا يَصْلُحُ لِلسُّكْنَى،
عمرہ و رقبہ واقع ہونے کی وجہ سے ایسی چیزوں پر جو سکنا کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی مکان کے علاوہ دوسری چیزوں پر بھی عمرہ و رقبہ صدق آتا ہے. فیکونان اعم منہا من ھذا الوجہ، بس اس بنا پر یہ دونوں یعنی سکنا، فیکونانی کی ضمیر لوٹاؤ عمرہ اور رقبہ، فیکونانی یہ عمرہ اور رقبہ اعم ہے منہا سکنا سے، من ھذا الوجہ اسی اعتبار سے، مطلب موضوع کے لحاظ سے عام ہے. وَإِنْ كَانَتْ أَعَمَّ مِنْهُمَا مِنْ حَيْثُ جَوَازِ إِطْلَاقِهَا فِي الْمَسْكُونِ مَعَ اقترانها بِالْعُمْرِ وَالْمُدَّةِ، اگرچہ سکنا عام ہے منہما عمرہ و رقبہ سے، من حیث جواز اطلاقها سکنا کا اطلاق جائز ہونے کے لحاظ سے، فی المسکون مکان مسکون میں، ما اقترانها بالعمر اگر وہ مکان مسکون مالک مکان اور شخص کے عمر کے ساتھ ہو، والمدہ یا مدت کے ساتھ ہو، تو سکنا اس لحاظ سے عام ہو جائے گا. والاطلاق اور کسی مدت کے ساتھ کسی بھی عمر کے ساتھ مقید نہ کرے، بطور مطلق رکھے تو سکنا کہلائے گا، عمرہ و رقبہ نہیں کہلائے گا. بخلافہما عمرہ و رقبہ کے خلاف، بس عمرہ و رقبہ سے سکنا استعمال اور اطلاق کے لحاظ سے عام بن گیا، موضوع کے لحاظ سے عمرہ و رقبہ عام ہو گیا، اور استعمال اور اطلاق کے لحاظ سے سکنا عام بن گیا ہے. وَكُلَّمَا صَحَّ وَقْفُهُ مِنْ أَعْيَانِ الْأَمْوَالِ صَحَّ إِعْمَارُهُ وَإِرْقَابُهُ، اور قاعدہ یہ فرماتے ہیں جو بھی مال وقف کرنا صحیح ہو، من اعیان الاموال مال کے اعیان میں سے، مال کی چیزوں کے عین اور وجود خارجی میں سے، ہر وہ مال جس کا وقف کرنا صحیح ہے، صح اعمارہ ارقابہ، ان اموال کا عمرہ کرنا بھی صحیح ہے، ان اموال کو رقبہ بنانا بھی صحیح ہے. وَإِن لَمْ يَكُنْ مَسْكَنًا اگرچہ وہ مال مسکن نہ ہو، گھر نہ ہو، دوسری چیزوں میں بھی عمرہ اور رقبہ جائز ہے. وَبِهَذَا ظَهَرَ عُمُومُ مَوْضُوعِهِمَا، اب اس گفتگو سے عمرہ و رقبہ کے موضوع عام ہونا ظاہر ہو گیا. جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا عمرہ و رقبہ موضوع کے لحاظ سے عام ہے، تو مطلب یہی ہے کہ عمرہ و رقبہ فقط گھر سے مربوط نہیں ہے، گھر بھی ہو دوسری چیزیں بھی ہو سکتی ہے. وَإِطْلَاقُ السُّكْنَى الشَّامِلِ لِلثَّلَاثَةِ حَيْثُ يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْكَنِ يَقْتَضِي سُكْنَاهُ بِنَفْسِهِ وَمَنْ جَرَتْ عَادَتُهُ. پھر فرماتے ہیں آخری مسئلہ یہ ہے کہ مکان سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بتا رہے. وَإِطْلَاقُ السُّكْنَى سکنا مطلق ہو. اب سکنا کے تین طریقے پہلے بتایا. الشامل للثلاثہ سکنا پہلے تین انداز کو بھی شامل کرنے والا ہے. پہلے جو تین طریقے بتائے سکنا کے، یا عمرہ کی شکل میں ہو، یا رقبہ کی شکل میں ہو، یا مطلق ہو. تو بہرحال سکنا کسی کو گھر میں بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے، کسی بھی شکل میں کیوں نہ ہو. حیث یتعلق بالمسکن، جب سکنا مسکن سے متعلق ہو جائے، سکنا تو اسے مسکن ہی سے مربوط ہے، تو یقتضی سکناہ بنفسہ، تو یہ اطلاق تقاضا کرتا ہے خود اس گھر میں بیٹھے. ومن جرت عادتہ، اور ان لوگوں کو گھر میں بٹھائے جو بیٹھنے کی عادت ہے. ای عادت الساکن، عادتہ کی ضمیر یعنی بیٹھنے والے کی عادت ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھائے. بھی ای باسکانہ معہ، کہ ان افراد کو ساکن کے ساتھ بٹھانا عرف اور عادت ہے. کالزوجۃ والولد، اس طرح انسان کی زوجہ انسان کے ساتھ رہتی ہے عام طور پر، یا اس کا بیٹا ہے. والخادم، اور اس کا نوکر ہے. والضیف، اور اس کا مہمان ہے. والدابہ، اور جانور حیوانات ہے. ان کان فی المسکن موضع معد لمثلھا، اب دابہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس مکان میں کوئی جگہ بنی ہو جس میں حیوان رکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر اس کے لیے کوئی باڑہ ہے، کوئی جگہ ہے، تو حیوان رکھنا صحیح ہے. وَقَضَا وَضْعُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِيهَا، اسی طرح ہر ان چیزوں کو رکھنا بھی جائز ہے مکان میں
لوگوں کو رکھنا اور چیزوں کو بھی رکھنا، جرت العادہ بوضعہ فیہا، عادت جاری ہو گئی ہے کہ وہ چیز اس مکان میں رکھے، من الامتعتی، جیسا کہ اسباب السامان میں سے، والغلتی، اور گندم و جو غلات میں سے بھی، حسب حالہا، اس کی حالت کے مطابق۔ بس اطلاق سے یہی چیزیں فائدہ ہوگا اس گھر میں بیٹھنے والے کے لیے قابل استفادہ یہی ہے۔ وَلَيْسَ لَهُ أَن يُجِرَهَا وَلَا يُعِيرَهَا، اور ساکن کے لیے، گھر میں بیٹھنے والے کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اس مکان کو کسی اور کے لیے اجارے پہ دے، کرائے پہ نہیں دے سکتا، اور اس کو عاریہ دینا بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَا أَن يُسْكِنَ غَيْرَهُ، اور اس کے اپنے علاوہ دوسروں کو بٹھانا یعنی جائز نہیں ہے۔ وغیر من جرت عادتہ بہ، اور ان افراد کو بٹھانا بھی جائز نہیں ہے جو عام طور پر اس کے ساتھ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے۔ الا باذن المسکن، مگر مالک مکان کی اذن سے بٹھا سکتا ہے۔ وقیل یجوزان مطلقاً، بعض کہتے ہیں یہ دونوں مطلقاً جائز ہے، یہ دونوں سے مراد یعنی اجارے پہ دینا اور گھر میں اجنبی کو بٹھانا مطلقاً جائز ہے۔ شہید کہہ رہے نہیں، والاول اشہر، مطلقاً کا مطلب یعنی مالک اذن دے یا نہ دے، ہر صورت میں جب انسان کے لیے سکنا کے عنوان سے مکان دے دیا ہے تو کسی اور کو کرائے پہ دے سکتا ہے، اس طرح کہہ رہے ہیں۔ شہید ثانی اس قول کو نہیں مان رہا ہے، والاول اشہر، پہلا قول یعنی مصنف نے جو فرمایا وہی بہتر ہے اور زیادہ مشہور ہے۔ وحیث تجوز الاجارۃ فالاجرۃ للساکن، جب سکنا والا گھر کسی کو کرائے پہ دینا جائز ہوا مالک مکان کے اذن سے، تو اس صورت میں کرایہ جو ملے گا وہ ساکن کو ملنا چاہیے، یعنی اس گھر میں بیٹھنے والے کو کرایہ ملے گا، کیونکہ اس نے خود بیٹھے بغیر کسی کو کرایہ پہ دیا ہے تو کرایہ کا پیسہ اس کو ملنا چاہیے۔ اب آگے مختصر بحث ہے وہ بھی پڑھیں گے، اب یہ 2 درس نہیں ہوگا۔ الرابع التحبیس، عطیہ کا چوتھا قسم تحبیس ہے۔ عطیہ کے 4 اقسام میں سے چوتھا آخری، آج کتاب المتاجر تک درس مکمل ہو جائے گا۔ تحبیس ہے، تحبیس کا مطلب ہے روکنا، مال کو کچھ مدت کے لیے روکے یا بغیر مدت کے لیے۔ تو تحبیس اور وقف میں فرق ہے، وقف میں دوام ہے، ہمیشہ کے لیے دوام قید تھی، جیسا کتاب الوقف میں بتایا ہے۔ تعبید یا دوام وقف میں شرط ہے اور تحبیس میں دوام نہیں ہے یا دوام کی شرط نہیں ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ وقف میں جب انسان مال وقف کرتا ہے تو مال مالک کی ملکیت سے خارج ہو جائے گا، لیکن تحبیس میں ایسا نہیں ہے، تحبیس میں مال اصلی مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو تحبیس سے یعنی کچھ مدت کے لیے مال کو راہ خدا میں یا کسی شخص کے لیے روک دینا اور اس کے فائدہ اور انتفاع کو آزاد کرنا، اس کو تحبیس کہتے ہیں۔ اور تحبیس بھی عقد ہے اور ایجاب و قبول کی ضرورت ہے اور قبضے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کو کسی خاص مدت کے ساتھ معین کر سکتا ہے، تحبیس مدت معینہ کے ساتھ، یا مدت کا ذکر ہی نہ کرے۔ یہ 3 صورتیں ہو جائے گی تحبیس کی، یا مدت معینہ کا ذکر کرے گا، مثلا 10 سال کے تحبیس کیا، 5 سال کے لیے کیا، یا مدت کا ذکر ہی نہیں کرے گا، اس وقت بھی تحبیس صحیح ہے، یا دوام کا قید لائے گا، دائماً کا قید لائے گا، تو تقریباً وقف کی طرح ہو جائے گا، ہمیشہ تحبیس ہو جائے گا۔ بس تحبیس کی 3 شکلیں ہو گئی۔ پھر کہتے ہیں تحبیس میں کیا کیا چیزیں ہیں، کون سی چیزیں تحبیس کر سکتے ہیں، تو اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہے کہ غلام کو بھی تحبیس کرنا، گھوڑے کو تحبیس کرنا اللہ کے راہ میں، یا کسی شخص کے لیے آپ تحبیس کریں تو انسان اپنے گھر کو بھی تحبیس کر سکتے ہیں، گاڑی کو بھی تحبیس کر سکتا ہے، کسی بھی چیز کو تحبیس کرنا درست ہے۔ اما قانون یہ ہے کہ وہ ایسا مال ہو جو وقف کرنا درست ہو، یعنی وہ مال باقی رہ کر فائدہ اٹھانا ممکن ہو،
یہ معیار ہے ہاں تحبیس میں، باقی کوئی اور قید نہیں ہے۔ الرابع التحبیس، اب تحبیس کے بارے میں مزید کچھ گفتگو ہے، وہ عبارت میں پڑھیں گے، کوئی اہم گفتگو نہیں ہے۔ اور شہید ثانی نے علماء پر اعتراض کیا ہے آخر میں کہ علماء نے تحبیس کے تمام احکام کو کھول کے نہیں بتایا، مجمل بتا دیا ہے، اور اس کے بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں، 18 صورتیں بنائی ہے، آخر میں وہ ہم عبارت میں بنا لیں گے، پھر یہ گفتگو یہاں تک ختم ہو جائے گی۔ الرابع التحبیس و حکمہ حکم السکنا، عطیہ کے چوتھا قسم تحبیس ہے اور اس کا حکم سکنا کے حکم کی طرح ہے، فی اعتبار العقد والقبض، ہاں عقد معتبر ہونے میں، یعنی ایجاب و قبول اور قبضہ معتبر ہونے میں تحبیس اور سکنا دونوں ایک جیسے ہیں۔ والتقیید بمدت، اور کسی خاص مدت کے ساتھ قید لگانے میں بھی تحبیس اور سکنا ایک جیسے ہے۔ والاطلاق، اور مطلق رکھنے میں بھی، جس طرح سکنا مطلق بھی رکھ سکتا تھا، قید بھی لگا سکتے تھے، تو تحبیس میں بھی مطلق رکھنا اور مدت کے ساتھ قید لگانا دونوں صحیح ہے۔ وَمَحَلُّهُ كَالْوَقْفِ، کہتے ہیں محل تحبیس وقف کی طرح ہے، یعنی ہر وہ مال جو وقف میں وقف کر سکتا ہے تو تحبیس بھی کر سکتے ہیں۔ وَإِذَا حَبَّسَ عَبْدَهُ أَوْ فَرَسَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا، اگر شخص نے کسی غلام کو، اپنے غلام کو، اپنے گھوڑے کو حبس کیا، غیرہما، یا غلام گھوڑے کے علاوہ کوئی اور چیز تحبیس کیا، مما یصلح لذالک، جو تحبیس کی صلاحیت رکھنے والی چیز ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں تحبیس کیا، او علی زید، یا کسی شخص پر تحبیس کیا، تو لازم ذالک، تو یہ تحبیس لازم ہوگا، ما دامت العین باقیتاً، جب تک وہ چیز باقی ہے، یہاں تحبیس توڑ نہیں سکتا، لازمی ہوگا۔ وَقَذَا لَوْ حَبَّسَ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ فِي خِدْمَةِ الْكَعْبَةِ، اسی طرح تحبیس لازم ہوگا اگر کسی نے اپنے غلام کو یا کنیز کو کعبہ کی خدمت کے لیے تحبیس کیا، او مسجد، یا مسجد کی خدمت کے لیے، او مشہد، یا ائمہ کے حرم میں سے کسی حرم کے خدمت کے لیے، تو وہاں پہ بھی تحبیس لازم ہوگا۔ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ يَقْتَضِي عَدَمَ الْفَرْقِ بَيْنَ إِطْلَاقِ الْعَقْدِ وَتَقْيِيدِهِ بِالدَّوَامِ۔ اب مصنف کے اوپر والی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر تحبیس میں دوام کی قید رکھی ہو یا نہیں رکھی ہو، ہر صورت میں تحبیس لازم ہونا سمجھ میں آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ بس مصنف کی کتاب دروس میں بھی، اور یہاں نیچے کچھ عبارت ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ تحبیس اگر بطور مطلق رکھے تو اس صورت میں عدم لزوم ہے، یعنی وہاں تحبیس لازم نہیں ہوگا، اگر دائماً کا قید لگایا ہو تو لازم ہوگا، یہ حقیقت مسئلہ ہے۔ اما مصنف نے یہاں تو ہر صورت میں تحبیس کو لازم بنا دیا ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْعِبَارَةِ، مصنف کی عبارت کا اطلاق یقتضی عدم الفرق، فرق نہ ہونے کا تقاضا کرتا ہے، کس کے درمیان، بین اطلاق العقد، عقد تحبیس کو مطلق رکھے، وتقییدہ بالدوام، اور اس عقد کو دوام کے ساتھ قید لگائے، دونوں صورتوں میں فرق نہ ہونا، یعنی دونوں صورتوں میں تحبیس لازم ہونا سمجھ میں آتا ہے۔ ولیکن مع الاطلاق فی حبسہ علی زید، ہاں اگر تحبیس کو مطلق رکھے اور تحبیس فی سبیل اللہ نہ ہو بلکہ علی زیدین کسی شخص پر ہو، زید پر ہو، تو سیأتی ما یخالفہ، عن قریب گفتگو آئے گی کہ ایسی بات ہے جو مصنف کے اطلاق کے مخالف ہے، یعنی اگر کسی نے زید کے لیے تحبیس کیا اور اطلاق رکھا، دوام کا قید نہ لگایا، تو وہ عقد لازم نہیں ہے، وہ تو جائز ہے۔ اما مصنف کے عبارت سے سمجھ میں آتا ہے نہیں، وہ بھی لازم ہو جائے گا۔ وفي الدروس أن الحبس على هذه القرب غير زيد يخرج عن الملك بالعقد، اور کتاب دروس میں یہ عبارت ہے کہ ان الحبس على هذه القرب، ان قربتوں پر، یعنی اللہ کے راہ میں جو اوپر قرب ذکر کیا، خانہ کعبہ، مسجد، مشہد، ان قربت کے وسائل کے علاوہ نہیں، ان قرب پر، ان قربتوں پر حبس کرے زید کے علاوہ، تو یخرج عن الملک،
ملکیت سے خارج ہوگا بالعقد، عقد تحبیس کے ذریعے سے. اب یہ بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتایا وقف اور تحبیس میں فرق یہ ہے کہ وقف مالک کی ملکیت سے خارج ہوگا، لیکن تحبیس میں مال مالک کی ملکیت سے خارج نہیں ہوتا ہے. اما مصنف نے کتاب الدروس میں یہ بات کی ہے کہ اگر شخص پر تحبیس نہ کرے بلکہ قصد قربت کے کاموں پر تحبیس کرے تو یخرج عن الملکی، ملکیت سے نکل جائے گا بالعقد، عقد کے ساتھ. ولم یذکر ہوا ولا غیرہ حکم ذالک لو قرنہ بمدتین، لیکن خود مصنف اور غیر مصنف نے ذکر نہیں کیا حکم ذالکہ، یعنی ملکیت سے نکلنے کا حکم لو قرنہ بمدتین، اگر اس تحبیس کو خاص مدت کے ساتھ نزدیک کرے. اگر مدت سے مقید ہو تو آیا ملکیت سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات نہیں کی ہے. ولا حکم غیر المذکورات، اور اسی طرح مصنف اور غیر مصنف نے مذکورہ قصد قربت کے علاوہ چیزیں یا مذکورہ حیوانات جو عبد اور اما اور فرس وغیرہ ہے ان کے علاوہ دوسری چیزوں کا حکم بھی ذکر نہیں کیا. تو شہید ثانی فرماتے ہیں وبالجملہ، یعنی بطور خلاصہ فکلامہم فی ھذا الباب غیر منقحین، علماء اور فقہاء کا کلام اس باب تحبیس میں منقح نہیں ہے، یعنی روشن نہیں ہے. منقح سے مراد علماء کی باتیں واضح نہیں ہے، مبہم باتیں کی ہے. وَلَوْ حَبَّسَ عَلَى رَجُلٍ وَلَمْ يُعَيِّنْ وَقْتًا، اگر کسی نے کسی شخص پر تحبیس کیا اور وقت معین نہیں کیا، وَمَاتَ الْحَابِسُ، اور حبس کرنے والا دنیا سے چلا گیا، تو کان میراثاً، وہ مال ارث میں چلا جائے گا، تحبیس باطل ہوگا. بمعنی انہ غیر لازمین، تحبیس میراث ہو جائے گا کا مطلب یعنی تحبیس لازم نہیں ہے، چونکہ مدت معین نہیں کیا ہے اس لیے وہ تحبیس لازم نہیں ہوگا، عقد جائز ہوگا. کا سکنا، جیسا کہ سکنا میں بھی اگر مدت معین نہ کرے تو وہ بھی عقد جائز تھا، اسی طرح یہ بھی عقد جائز ہے. فیبطل بالموت، پس تحبیس موت کے ذریعے سے باطل ہوگا. وَيَجُوزُ الرُّجُوعُ فِيهِ مَتَى شَاءَ، اور اس عقد تحبیس میں جب بھی چاہے رجوع کر سکتا ہے، چونکہ مدت معین نہیں کیا. وَلَوْ قَرَنَ فِيهِ بِمُدَّةٍ لَزِمَ فِيهَا، اما اگر تحبیس کو مدت کے ساتھ معین کیا ہو تو لازم فیہا، اس مدت میں تحبیس لازم ہوگا. جب تک مدت نہ گزرے مال واپس نہیں کر سکتا ہے. ورجع الی ملکہ بعدہا، اور وہ مال مالک کی ملکیت کی طرف واپس آئے گا بعدہا، یعنی بعد المدہ، مدت گزرنے کے بعد. یہاں تک مصنف کی باتیں ختم ہو گئی. وَعْلَمْ کے بعد شہید ثانی نے تحبیس کی صورتیں بنا دی ہے. وَعْلَمْ، جان لو، ان جملۃ اقسام المسئلہ، مسئلہ تحبیس کے تمام اقسام یہ ہے کہ سکنا، سکنا کی طرح سکنا میں بھی یہی صورتیں ہیں. تو مسئلہ تحبیس کی صورتیں اما ان یکون علی قربۃ کالمسجد او علی آدمی، پہلے دو صورتیں بنائی کہ تحبیس یا قصد قربت کے لیے ہوگا، یعنی ثواب کے کام کے لیے، جیسا کہ مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے تحبیس کیا ایک، او علی آدمین، یا کسی انسان پر تحبیس کیا. یہ دو صورتیں ہو گئے. ثم اما ان یطلق او یقرنہ بمدۃ او یصرح بالدوام، پھر ان دو صورتوں کو ضرب دینے ہیں مزید تین صورتوں کے ساتھ کہ یا تحبیس مطلق رکھے گا، یعنی کوئی مدت ہی معین نہیں کرے گا، او یقرنہ بمدۃ، او یقرنہ، ہاں یہ ان اس پر بھی آئے گا، او یقرنہ بمدۃ، یا کسی خاص مدت کے ساتھ مقرون کر لے گا، معین کرے گا، او یصرح بالدوام، یا تحبیس میں دوام کی تصریح کرے گا. یہ تین ہو گئے. تو پہلے دو، تین میں ضرب دیا تو کتنا ہو گئے؟ چھ ہو گئے نا، چھ صورتیں ہو گئی. 2 ضرب 3 6 ہو گیا. اب یہ 6 صورتیں اپنے پاس رکھو. اب آگے مزید صورتیں بنائیں گے
والمحبس اما یکون عبدا او فرسا او غیرہما من الاموال، اور جو چیز حبس کی گئی ہے یا وہ غلام ہے یا گھوڑا ہے یا ان کے علاوہ چیزیں ہیں. اب وہ پہلے 6 صورتیں، یہ 3 صورتیں، 6 ضرب 3 لگاؤ تو کتنے ہو گئے؟ 18 صورتیں. محبس یا غلام ہے یا گھوڑا ہے یا اس کے علاوہ اموال میں سے ہے التی یمکن الانتفاع بها فی ذلک الوجہ، دوسرے اموال میں سے ایسا مال ہے جس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، فی ذالک، یا فائدہ اٹھانا ممکن ہے، فی ذالک الوجہ، اس جہت میں، اس وجہ میں. بس یہ ٹوٹل 18 صورتیں بنتی ہے. تو ففی الآدمی یمکن فرض سائر الاموال لیستوفی منافعها، اور انسان کے لیے اگر تحبیس کرے تو انسان کے لیے تحبیس کرنے کی صورت میں یمکن فرض سائر الاموال، تمام اموال میں فرض کیا جا سکتا ہے. تحبیس انسان کے لیے اگر کرے تو تمام مال انسان کے لیے تحبیس کرنا درست ہے، ہر قسم کا مال، یعنی گھوڑا ہو، گدھا ہو، گھر ہو، جو بھی ہو تحبیس کرنا صحیح ہے. لیستوفی منافعها، تاکہ اس کے منافع سے فائدہ اٹھایا جا سکے. وفی سبیل اللہ یمکن فرض العبد والفرس والبعیر والبغل والحمار وغیرہا، اور فی سبیل اللہ اگر کسی نے تحبیس کیا ہو تو تمام اموال میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ کچھ اموال میں ہوگا. یمکن فرض العبد، غلام کی تحبیس فرض کرنا ممکن ہے، اور فرس گھوڑے کی تحبیس، اور بعیر اونٹ کی تعبیر، اور بغل اور خچر کی تعبیر، والحمار اور گدھے کی تحبیس صحیح ہے. وغیرہ، اس کے علاوہ جو کام کی چیزیں ہیں خانہ کعبہ اور فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، مسجد کے لیے اور حرم کے لیے خدمت کر سکتے ہیں، ان کو تحبیس کرنا درست ہے. وفی خدمت المسجد ونحوہ یمکن فرض العبد والامہ والدابہ، اور مسجد کی خدمت میں تحبیس کرنے میں ممکن ہے غلام کو فرض کرنا. غلام مسجد کی خدمت کے لیے تحبیس کر سکتے ہیں. غلام مسجد میں جھاڑو دے گا، مسجد کی صفائی کرے گا، اس کی تعمیر کرے گا. والامہ، اور کنیز کو بھی مسجد کے لیے تحبیس کرنا جائز ہے. والدابہ، اور حیوانات کو، گھوڑا اور گدھے کو بھی. اذا احتیج الیہا فی نقل الماء ونحوہ، اگر دابے کی طرح محتاج ہو پانی ادھر ادھر لے جانے کے لیے، ونحوہ جیسے کاموں کے لیے. پرانے زمانے میں پائپ لائن نہیں تھا، اس لیے پانی اٹھانے کے لیے بھی حیوان سے کام لیتے تھے. تو آج کل تو ہر مسجد میں پائپ کا پانی ہے، تو پانی اٹھانے کے لیے حیوان کی ضرورت نہیں ہے. باقی کاموں کے لیے، بار اٹھانے کے لیے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ونحوہ، اور ان جیسے دوسرے کاموں کے لیے. وغیرہ من الاملاک، اور عبد الدابہ کے علاوہ باقی جو اموال ہے وہ بھی تحبیس کر سکتا ہے. لیستوفی منفعتها بالاجارۃ، تاکہ ان اموال کے منفعت سے فائدہ اٹھا سکے اجارے کے ذریعے سے، یعنی اس چیز کو کسی کو کرائے پہ دے دے، اور کرائے کا جو پیسہ ہوگا وہ مسجد میں خرچ کر سکتا ہے. ویصرف علی مصالحہ، یعنی وہ اجرت اجارہ مصلحت مسجد میں خرچ کیا جائے گا. وکلامہم فی تحقیق احکام ہذہ الصور قاصر جدا، آخر میں شہید فرماتے ہیں علماء اور فقہاء کا کلام ان صورتوں کے احکام کی تحقیق کرنے کے بارے میں قاصر جدا، انتہائی کوتاہ ہے. علماء کے کلام میں وضاحت نہیں ہے، قاصر ہے، کوتاہی ہے. فَيَنبَغِي تَأَمُّلُهُ، بس مناسب ہے علماء کے کلام میں غور کرے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. کتاب المتاجر تک گفتگو مکمل ہو گئی ہے.